گدڑا چاہ سکول کھولیں سب پتیاں لوگ پچاویں بیٹھیں عزت دی آڑتی منڈی لئی تور کچریاں آپیں آویں لڑ ویندن دلہ سینکلاں تے کوئی ویچ جیپیں دے پاویں سمجھ نہیں بھی ہے جنہوں سمجھ نہیں بھی وہ بولے جنہوں سمجھ آ رہی ہے ہاں پھر سنو گدڑا چاہ سکول کھولیں سب پتیاں لوگ پچاویں بیٹھیں عزت دے آرتی منڈی لئی تور کچریاں آپیں آویں لڑ ویندن دلہ سینکلاں تے کوئی ویچ جیپیں دے پاویں لا شیمپو سرخی میک اپ کر ہار سنگار کھڑاویں مقصوم کھلے وہ گدڑاں دے او چون چون پتیاں کھاویں وہ عزتاں لٹ برباد کریں ہتو فیسا نال کباویں الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا راحة العاشقين وعلى آلك وأصحابك يا مكين قلوب المؤمنين حمد اور درود تو بعد عاجزانہ حقیرانہ فریاد ہے قادر مطلق جل جلالہ ناچیز دے دل دماغ اور زبان نو ہر طرح دیا غلطیاں خطاواں بالخصوص نفس و شیطان دے ہر فتنے تو اپنی رحمت دی دائمی پناہ عطا فرماوے خواجگان چشت اہل بہشت دا صدقہ زندگی اسلام دین والی اور موت کامل ایمان شہادت والی نصیب فرماوے دوستو کلالہ والا کھو دے اندر پہلی مرتبہ اساں دوستاں سمیت اس مدرسے شریف دی اور مولانا صاحب دی زیارت واسطے حاضر ہوئے ہیں لیکن مولانا صاحب دا حکم ہویا ہے اپنے بیانات دے نال کوئی کسر تے نہیں چھوڑ دے تو انہوں سنان دی اساں خود یقین کرو مولانا صاحب دے بیان سنن واسطے ترس دے رہنے یہ سارا خواجگان چشت اہل بہشت دا فیض ہے لیکن آپ دا حکم شریف ہویا ہے آج دی اس عظیم و شان بابرکت روحانی محفل پاک دے اندر آپ نے فرمایا ہے چند منٹ گفتگو میں بطور سبق علماء مدرسین موجود نے طلباء عظیم و شان ماشاءاللہ تعالی درس گاہ عظیم و شان آستانہ پاک بنیا ہے ویک کے یقیناً دلی سکون نصیب ہویا ہے کیوں میں ابتدا ویچ جناب نو ایک گل عرض کراں ساڑھے اس وقت الحمدللہ
تین بہت وڈے مرکز ہیں. پہلا مرکز شریف امام آباد شریف، اور دوجا سندر شریف، اور تیجا مرکز علی پور شریف. علی پور شریف دے وچ جو ہستی بیٹھے نے تشریف فرمانے تصویر خواجہ غلام فرید، صوفی باصفا، حکیم الامت، عظیم نکتہ دان، خواجہ خواجگان، حضرت خواجہ محبوب فرید چشتی صاحب المعروف چھوٹے حضرت صاحب قبلہ لجپال دامت برکاتہم العالیہ. آپ نے چند دن پہلے نا چیز نو فرمایا ہے کہ اساں اپنی فکر دا خطیب انہوں سمجھاں گے جیڑا اپنیاں تقریراں دے ذریعے تھان تھان دے ہوتے مدرسہ بھی کھلوا دے گا، مسجد بھی بنوا دے گا. فرمایا ورنہ اساں کسی نو خطیب نہیں سمجھ دے کہ خطیب اتنا دل لگی نال بیان فرماوے، محبت نال، اور کلی طور دین حق دی ترجمانی کرے تو ان دا نتیجہ کی نکلے گا. چھوٹے حضرت صاحب قبلہ نے فرمایا ہے پھر مسیحہ بھی بن جان گیا تے دینی مدارس بھی قائم ہو جان گیا. تے انہاں خواجگان چشت آل بہشت دا فیض ہے. یقیناً مجاہد اسلام حضرت علامہ مولانا برادر اکبر محمد نسیم چشتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ انتہائی محنت فرما رہے ہیں. آپ دے جمعہ شریف دا موضوع بھی ساڑھے کل پہنچ دا ہوں. اس تو علاوہ بھی آپ دا بیان سنن واسطے ماشاءاللہ تعالیٰ بڑے بڑے دوست احباب طلب رکھ دینے. اور میں تقریباً 3 سال پہلے دی گل سناوا، اینا ساڑھا کمال ہے نہ مولانا صاحب دا کمال ہے. ایک کمال انہا ہستیاں دا ہے کہ جنہاں نے ہر طرح دی پریشانی برداشت کر کے، ہر طرح دیاں تکلیفاں اٹھا کے دین دی تبلیغ فرمائیے، نہ رات ویکھیے نہ دن ویکھیے. وہ ہستیاں کون نے بالخصوص ابتدا وچ اس پرفتن دور دے اندر جنہ دو ہستیاں دا ظہور ہویا ہے، انہاں وچوں ایک وڈے حضرت صاحب قبلہ دی ذات گرامی نے اور دوجے چھوٹے حضرت صاحب قبلہ لجپال نے. اگر امام الغیرت، مفکر اسلام، مفتی پاکستان اور سنیاں دی جان مفتی محمد فضل احمد چشتی جیسے شیر اسلام تیار ہوئے نے، وہ انہا خواجگان چشت اہل بہشتیاں نگامہ دا فیض ہے. اگر نائب امام الغیرت، مفکر اسلام، مفتی سعد اللہ چشتی جیسے شیر تیار ہوئے نے، وہ بھی انہا بزرگاں دیا نگامہ دا کمال ہے، انہاں دی محنت دا کمال ہے، انہاں دی تبلیغ دا کمال ہے. نہ میرا کمال ہے نہ اور کسی دا کمال ہے. یہ سارا کمال انہاں دا ہے جنہاں دے کمال کی پروردگار نے جمال رکھ چھڑیا. یہ بزرگاں دا کمال ہے سارا، یہ انہاں ہستیاں دا فائد ہے سارا. آج سانو بھی زبانہ انہاں نے لائیاں نے. مولانا صاحب فرما رہے سا کہ خدا نہ خواستہ آج ہی ساڑھے بزرگ ساڑھے تو نگامہ اٹھا لین تے اساں کسے کھاتے دے نہیں رہاں گے. جب میرے دوستو میں عرض کر رہا سا چھوٹے حضرت صاحب قبلہ لجپال دے حوالے نہ کہ آپ نے فرمایا ہے اساں خطیب انہوں سمجھاں گے جن دی تقریر نال مدرسہ بھی بن جائے گا تے مسجد بھی بن جائے گی. الحمدللہ اتھے بیک کے یقیناً دلی خوشی ہوئی ہے. نہ میں بیان کرن واسطے آیا تے نہ ہی میں اس تو تے بول سکنا. تے میں یہی تساں سارے دوستانوں گزارش کروں گا کہ قرآن کریم دی آیت کریمہ میں پڑھیے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. پروردگار فرماؤندہ ہے کہ تساں اون دے رستے وچ دین دے راہ وچ مال خرچ کر دے رہیا جے، مال خرچ کر دے رہیا جے. اس سلسلے نو نہیں توڑنا. کیوں؟ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. اگر تساں اس سلسلہ روک دیتا
تے پھر کی ہوئے گا؟ تسا اپنے ہتھی اپنے آپ نو ہلاکت وچ پاؤ گے۔ میں اس حوالے نال ایک گل کر کے اجازت چاہوں گا کہ اس وقت حدیث پاک وچ آیا ہے کہ قرب قیامت زمانہ آوے گا درہم تے دینار تو بغیر دین دا کم نہیں ہونا۔ دوستو تساں یہ دیکھو اس وقت جڑا چپڑاسی ہے، چپڑاسی وہ کنی تنخواہ لے رہا ہے؟ 40,000 50,000۔ چھوٹے حضرت صاحب قبلہ نے پچھلے مہینے ایک گل بیان کی تھی، آپ نے فرمایا ہے بڑے افسوس دی گل ہے کہ چپڑاسی ہو کہ 50,000 تنخواہ لے وے تے 24 گھنٹے جڑا دین دی خدمت کرے، درس نظامی پڑھاوے، قرآن پڑھاوے، مدرس دین دا تے اون دا 20,000 ہی نہ ہوئے ماہانہ وظیفہ، تے انہیں نال کی نقصان ہونا ہے؟ فرمایا جدو مدرس دا وظیفہ اور مدرس دی خدمت پوری طرح نہیں ہوئے گی تے ان دے دماغ اچھ خلل رہنا ہے، پریشانی رہنی ہے، انہیں پوری طرح طلباء دی تربیت نہیں کر سکنی، انہیں فکر لگنی رہنی ہے، معاشی معاملات دے اندر انہیں پریشان رہنا ہے۔ کہ توانو سانو کی کرنا چاہید ہے؟ اتھے تے نظام دیکھ کے یقیناً خوشی ہوئی ہے۔ مزید میں استقامت فی الدین واسطے میں اپنے آپ نال بھی خطاب کر رہے ہیں کہ توانو بھی عرض کر رہے ہیں کہ جنہ مال خرچ کرنا اللہ سلسلہ ہے نا، جنہ زیادہ ہو سکے کرو۔ اس وقت اس شاہدی ضرورت ہے، جڑے کر رہے ہیں الحمدللہ بہت سونا کر رہے ہیں، اور جڑے نہیں کر دے غفلت سستی دا شکار نے، انہاں واسطے بالخصوص دعوت فکر ہے۔ قرآن فرماؤندہ ہے کہ جڑے جڑے لوگ مال خرچ کرنا اللہ سلسلہ روکن گے تے کی ہوئے گا؟ اپنے ہتھی اپنے آپنوں ہلاکت اچ پاؤں گے۔ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ تے جیڑے لوگ چنگے کم کر دینے، مال خرچ کر دینے، اللہ تعالیٰ جل شانہ ایسے لوگوں نو پسند فرماؤندہ ہے۔ سمجھ آئیے میری گال کے نہیں آئی؟ اور اللہ اکبر۔ تو ساڑھا سخی سلطان باہو فرماؤندہ ہے، فرمایا جو دم غافل او یا رسول دم کافر سانی بیشل سبکی پڑھایا سنیا سخنی گیا کھل اکھیاں سچ مولا ولی لایا ایسا عشق کمایا وہ مان اگے وسمرے گئے باہو سمرے کا مطلب پایا آخری گل اس تو بعد اجازت
لوگ آکھدے نے اساں چشتیاں دے بزرگاں وچ کرامتاں نہیں ویکھیاں. یاد رکھیا جے مسلمانوں، مختصر کر کے میں ایک علامہ صاحب دے پیش کر رہے ہیں، ذرا گج بج کے بولو سبحان اللہ. مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے مثنوی شریف دے اندر فرمایا کرامتاں سہ قسم دیاں نے. سب تو وڈی کرامت کیڑی ہے؟ فرمایا کسے بھٹکے ہوئے کو جو راہ راست سے ہٹا ہوا ہو، کسے گمراہ کو، بے دین کو دین کے راستے پر چلا دینا، بے ہدایت بندے کو ہدایت دے دینا، بے دین کو دین سکھا دینا، دین کی طرف بلانا. فرمایا یہ تمام کرامتوں میں سے بڑی کرامت ہے. ساریاں کرامتاں چھوٹیاں نے، فرمایا عظیم کرامت ہی ہے. تے مسلمانوں میں آخری گل جڑی کرنی ہو اے آ، بڑے حضرت صاحب قبلہ لجپال مرشد کریم دی ایک کرامت سنانی ہے تانوں. ہن اے جڑی عظیم کرامت ہے اے ساری دنیا جان دی ہے کہ لکھاں لوگاں نو قطب الوجود صوفی باصفا حضرت خواجہ پیر طریقت رہبر شریعت خواجہ خواجگان خواجہ محمد شفیع چشتی قادری دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی نگاہ دے نال کروڑاں لوگاں نو اور راہ راست تو ہٹے ہوئے بھٹکے ہوئے گمراہ لوگ، بے دین لوگ، فاسق فاجر لوگ، ڈاکو، زانی، شرابی، چور، ڈکیت، قاتل، سہ قسم دے لوگاں نو آپ نے اپنی نگاہ دے نال سیدھا کر چھڈیا ہے اور راہ راست کھڑا کر دیتا ہے. ادب غیرت تے کفر دی مخالفت نال سینے بھر چھڈے نے. یہ عظیم کرامت ہے. لیکن میں ایک کرامت سناواں آپ سرکار دیو کہ جیڑی شاید تساں دوستاں نے نہ سنی ہوئے اور پہلی دفعہ تقریباً پہلی دفعہ سنو گے. آپ دی جوانی دا حال ہے. آپ سرکار رضی اللہ آپ سرکار دامت برکاتہم العالیہ وڈے حضرت صاحب قبلہ دے بارے ایک علی پور شریف دا درویش اس وقت او بھی بزرگ او گل سناوندا وے آندا ہے ایک مرتبہ آپ دی جوانی سی. ایک مرتبہ آپ سرکار دریا دے کنارے کھلوتے ہوئے سن. فرمایا میں کی ویکھیا ہے؟ بڑے حضرت صاحب قبلہ کھجی دے اتے چڑھ گئے نے. کھجی کھجورا مال درخت نہیں ہوندا کھجی. فرمایا کھجی تے چڑھدا ویکھیا ہے. تقریباً 5 فٹ اونچائی دے اتے او کھجی سی. آپ اتے چڑھ گئے. جدو اتے پہنچے نے آپ نو خیال آیا ہے بڑے حضرت صاحب قبلہ لجپال نو خیال پیدا ہویا ہے کہ میں اس کھجی تو چھلانگ لاواں تھلے ڈگ جاواں گا چوٹ لگ جاوے گی لات ٹوٹ جاوے گی. لیکن فوراً خیال آیا ہے اگر میں چھلانگ لاواں پروردگار بچونا چاہوے ان اللہ علی کل شیء قدیر. یہ ساریاں صفتاں اودیاں نے. میں چھلانگ لاواں اگر وہ بچونا چاہوے بچا سکدا وے. میرا کوئی نقصان نہیں ہو سکدا. بڑے حضرت صاحب قبلہ فرماندے نے درویش دستا ہے آپ نے جو ہی خیال پیدا ہویا ہے آپ نے چھلانگ ماری ہے. کیوں خیال پیدا ہویا ہے؟ تے پھر دوجا خیال بھی پیدا ہو گیا وے کہ اے محمد شفیع اگر ہن تو لیٹ کریں گا ہو یا چھلانگ نہیں مارے گا تیرا عقیدہ تبدیل ہو جاوے گا. تیرا عقیدہ تبدیل ہو جاوے گا. ایک پاسو یقین کی تھی کھلوتا میں کہ پروردگار بچونا چاہوے بچا سکتا ہے. ہن جلدی کر چھلانگ لا لے. درویش فرماؤندا ہے میں کی ویکھیا وے بڑے حضرت صاحب قبلہ نے 5 فٹ لمبی کھجی دو چھلانگ ماری ہے. تھلے آ کے کھلو گئے نے آپ ڈگے بھی نہیں. کھلو گئے نے تھلے ڈگے بھی نہیں کھلو گئے نے اور مسکران لگ پائے نے. فرمایا درویشہ پریشان نہیں ہونا
حقیقت مینو خیال پیدا ہویا ہے اگر میں ہن چھلانگ نہ ماردا نا تے میرا عقیدہ تبدیل ہو جانا سی۔ فرمایا میں یقین جو کیتا ہے ویک پروردگار نے مینو بچا لیا ہے۔ ہاں اس پر فتن دور دے اندر پروردگار نے ایک کامل تینو مینو عطا فرمایا ہی، ایسا مرشد عطا فرمایا ہی۔ تے چھوٹے حضرت صاحب قبلہ دا سرائکی دا ایک شعر ہے اور مولانا صاحب دی زبان تو کئی مرتبہ سن چکے ہوں گے، لیکن میں عام دعوت خطاب بھی دینا تے آخر دے اندر وہ شعر بھی سنانا، وہ شعر بھی سمجھو انہاں بزرگاں دی عظیم کرامت ہے۔ گدڑا چاہ سکول کھولن سب پتیاں لوگ پچاوین بیٹھن عزت دی آڑتی منڈی لئی تور کچریاں آپیں آوین لڑ ویندن ڈلہ سینکلاں تے کوئی وچ جیپیں دے پاوین سمجھ نہیں پیا جنہوں سمجھ نہیں پیا وہ بولے جنہوں سمجھ آ رہی ہاں پھر سنو گدڑا چاہ سکول کھولن سب پتیاں لوگ پچاوین بیٹھن عزت دے آرتی منڈی لئی تور کچریاں آپیں آوین لڑ ویندن ڈلہ سینکلاں تے کوئی وچ جیپیں دے پاوین لا شیمپو سرخی میک اپ کر ہار سنگار کھڑاوین مقصوم کھلے وہ گدڑاں دے او چون چون پتیاں کھاوین اوے عزتاں لٹ برباد کرن ہتو فیسا نال کماوین انہی الفاظ دے